سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اگلے دن عروہ آفس آئی تو سیدھا سفیان کے آفس میں آئی جو فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ سفیان نے موبائل ٹیبل پر رکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے یہ جاب چھوڑنی ہے اور آپ کے پیسے واپس کرنے ہیں، اور جب میں پیسے واپس کر دوں گی تو یہ کنٹریکٹ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ بھی مجھے طلاق دے دیں گے۔ عروہ نے سفیان کو دیکھتے کہا جو ابھی بھی آرام سے بیٹھا عروہ کی بات سن رہا تھا۔ عروہ نے گھر جاتے ہی بلیک میل کرنے والے کو کال کی تو اسے کہا تھا کہ جس کی بنا پر وہ اسے تنگ کر رہا ہے وہ تو ویسا تو کچھ بھی نہیں، تو اب اگر وہ ویڈیو پولیس کو مل بھی جاتی ہے تو وہ لوگ عروہ کو کبھی گرفتار نہیں کریں گے۔ بلکہ ٹھیک کہا آپ نے مس عروہ، تو لائیے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے مس عروہ، تو لائیے 20 لاکھ کا چیک۔ سفیان نے عروہ کے چہرے کے تاثرات دیکھتے کہا، جس نے اپنے بیگ کو سامنے ٹیبل پر رکھے چیک نکالنے لگی، لیکن اسے چیک نہیں ملا۔ ایک دم عروہ کے ماتھے پر بال پڑے، سفیان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کہاں کہ ابھی کل ہی تو میں نے اسے بیگ میں رکھا تھا۔ عروہ نے پریشانی سے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا مس عروہ، کوئی پریشانی ہے؟ سفیان نے اپنی کرسی پر جھولتے ہوئے پوچھا۔ سر میں نے اس میں چیک رکھا تھا لیکن اب نہیں مل رہا۔ عروہ نے پریشانی سے کہا، اس کا مطلب آپ نے چیک کھو دیا ہے، تو اب آپ کیا کریں گی؟ آپ کو تو اب یہ کام کر کے میرے پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ سفیان نے پرسوچ انداز میں عروہ کو دیکھتے کہا، لیکن میں نے اسے کھویا نہیں، مجھے لگتا ہے گھر رہ گیا ہوگا۔ عروہ نے سفیان کو دیکھتے کہا، تو ٹھیک ہے مس عروہ، کل آپ اس چیک کو واپس لے آئیے گا، اور اگر آپ نہ لائی تو پھر آپ کو یہی کام کرنا پڑے گا۔ لیکن آج کا شیڈول مجھے بتائیے کیا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے میرے پیسے واپس نہیں کیے تو آپ میری سیکرٹری ہیں۔ سفیان نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو پریشانی سے وہاں بیٹھ گئی تھی، لیکن پھر اچانک اسے یاد آیا کہ جہاں آتے ہوئے وہ ایک عورت سے ٹکرائی تھی۔ عروہ اپنے بیگ سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس عورت کے ٹکرانے پر اس کا بیگ زمین پر گر گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس وقت چیک گر گیا ہو۔ سر اگر کوئی اس چیک کو کیش کروائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا؟ عروہ نے سفیان کو دیکھتے پوچھا۔ اس وقت وہ سفیان کو چھوٹی معصوم سی بچی لگ رہی تھی، جس کے چہرے کو دیکھا لگ رہا تھا کہ ابھی رو پڑے گی۔ ایک پل کے لیے سفیان کو لگا کہ وہ اس کے ساتھ غلط کر رہا ہے، اسے آزاد کر دے، اپنے نام سے اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، لیکن یہ خیال صرف ایک پل کے لیے آیا تھا۔ بالکل مجھے پتہ چل جائے گا، لیکن مس عروہ اگر اس نے وہ چیک کیش نہ کروایا تو مجھے کیا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ سفیان نے سنجیدگی سے کہا، تو عروہ نے بے بسی سے سفیان کی طرف دیکھا تھا۔ اب کام کی بات کریں۔ سفیان نے عروہ کو معصوم چہرے سے نظر چراتے کہا۔ عروہ نے اس بات میں سہ ہلایا تھا، اس نے کیا سوچا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا، آگے کیا ہونے والا تھا، اسے معلوم نہیں تھا۔ میں آتی ہوں، عروہ نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ مزید اپنے آنسو کو روکنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اور سفیان بھی اس کے آنسو کو دیکھ چکا تھا، اس لیے خاموش رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ سفیان نے کھڑے ہوتے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے غصے سے کہا۔ حمزہ، سفیان نے سرد لہجے میں اس کا نام لیا تھا۔ ملائکہ بیڈ پر بے ہوش لیٹی ہوئی تھی، اس کے پاس ہی ارسم بیٹھا ہوا تھا، اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ تم کتنی معصوم ہو، ارسم نے ملائکہ کے پرسوچ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کاش تم نے وہ تھپڑ مجھے نہ مارا ہوتا تو تم مجھے زیادہ اچھی لگتی، ارسم نے کہتے ہی پانی کا جگ پکڑے پورا ملائکہ پر ڈال دیا، جو ہڑبڑا کر بیٹھی تھی، اور پہلے تو انجان نظروں سے ارسم کو دیکھنے لگی، لیکن جیسے اس کی ہوش بحال ہوئے تو اس کے چھپا خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ ارسم اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ملائکہ نے اپنی چادر کو مزید ٹھیک کرتے گھبراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جو پانی کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ ارسم نے عام سے لہجے میں ملائکہ کو دیکھتے پوچھا۔ یقیناً آپ نے مجھ سے بدلہ لینا ہوگا جو میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، لیکن میری بات کا یقین کریں، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس وہ صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی، لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، اور یہ وجہ ہو سکتی ہے جو آپ مجھے یہاں لے کر آئے ہیں، ورنہ میں کوئی اتنی خوبصورت تو ہوں نہیں کہ پہلی نظر میں آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی اور آپ مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے۔ ملائکہ کی زبان جو ایک بار چلنا شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ارسم جو ملائکہ کی بات سن رہا تھا، آخری بات پر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ بساتہ اس کی نظریں ملائکہ کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے اس کی حرکت کرتے ہونٹوں پر ٹھہری تھی۔ تم نے کبھی خود کو غور سے آئینے میں دیکھا ہے؟ ارسم نے تھوڑا ملائکہ کے قریب ہوتے گمبھیر لہجے میں پوچھا، وہ جو اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ ارسم کو قریب آتا دیکھا اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ ہاں میں نے کافی بار دیکھا ہے اور مجھے گھر جانا ہے، ملائکہ نے پیچھے ہوتے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تم نے اپنے چہرے کو غور سے آئینے میں دیکھا ہوتا تو تم یہ تو کبھی نہ کہتے کہ تم خوبصورت نہیں ہو۔ تم میں کچھ خاص بات ضرور ہے کہ حمزہ جیسا انسان تمہارے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے۔
ارسم نے تم سہرانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے مان لیتی ہوں وہ میرے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے، لیکن آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اگر بات تھپڑ کی ہے تو آپ بھی مجھے تھپڑ مار کر اپنا حصہ برابر کر لیں۔ ملائکہ نے اپنا چہرہ آگے کرتے کہا، اب بات تھپڑ سے بہت آگے نکل گئی ہے میڈم۔ ارسم نے اپنی انگلی سے ملائکہ کے ماتھے کو پیچھے کرتے کہا، مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز مجھے جانے دے، میں آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں۔ ملائکہ نے ارسم سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے کہا، ایک شرط پر تمہیں جانے دے سکتا ہوں۔ ارسم نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، کیسی شرط؟ ملائکہ نے نہ سمجھی سے ارسم کو دیکھتے پوچھا، مجھ سے نکاح کر لو، پھر ہی تم یہاں سے جا سکتے ہو، ورنہ تمہارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ ارسم نے کہا تو ملائکہ کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، میں آپ سے نکاح کیوں کروں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ پہلے آپ نے مجھے اغوا کیا، آپ نکاح کا کہہ رہے ہیں، میں آپ سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی اور میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ملائکہ نے غصے سے کہا، اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے، لیکن دروازہ اسے کھل نہیں رہا تھا۔ میری مرضی کے بغیر یہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھلے گا، اور اگر تم ٹائم پر گھر نہیں پہنچی تو تمہارے گھر والوں پر کیا گزرے گی؟ میرے خیال سے لوگ باتیں بھی بنائیں گے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ارسم چلتا ہوا ملائکہ کے پاس آیا اور سوچنے کے انداز میں کہا، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ملائکہ نے بے بسی سے کہا، کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے وجہ بتاؤ۔ ارسم نے سنجیدگی سے پوچھا، وہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ ملائکہ نے اپنے ہوش کو ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ارسم کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ خان ابھی گھر آیا ہی تھا جب سامنے اسے ثانیہ نظر آئی، جو مسکراتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا سر پہلے ہی درد سے پھٹ رہا تھا۔ اپنے منگیتر سے ملنے آئی ہوں، ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ ڈیٹ لڑکی ہو۔ یہ رشتہ ختم کر چکا ہوں میں، اب نہ میرا تم سے کچھ بھی لینا دینا ہے، نہ تمہاری فیملی سے۔ خان نے سنجیدگی سے کہا، وہاں سے جانے لگا جب ثانیہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ خان میری بات تو سنتے جاؤ، ثانیہ نے کہا تو خان نے زور سے اپنے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا، خان نے اسے تنبیہ کرتے کہا، لیکن سامنے بھی دنیا جہاں کی ڈیٹ لڑکی ثانیہ کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی خان، ثانیہ نے خان کو دیکھتے کہا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ خان نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی پھوپھو کی خاطر اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو چچا جان ان کو طلاق دے دیں گے، ثانیہ نے کہا تو خان کا دل کیا سامنے کھڑی لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے جان لے لے۔ تمہاری بکواس ختم ہو گئی ہو تو دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اور دوبارہ اگر تم میرے گھر آئی تو زندہ واپس نہیں جاؤ گی، خان نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری دیکھ کر ثانیہ بھی گھبرا گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ خان غصے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ دادا جان کہاں ہیں؟ خان نے ملازم کو دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا۔ برخوردار کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ دادا جان نے خان کو دیکھتے پوچھا۔ تحریم بھی وہیں آگے تھی، ثانیہ جہاں کیوں آئی تھی؟ خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا وہ ابو جان سے ملنے آئی تھی، اب بھی گئی ہے، تحریم نے خان کو دیکھتے کہا۔ وہ ملنے نہیں آئی تھی، جانتی ہے وہ باہر مجھے کیا کہہ کر گئی ہے؟ خان کو دھمکی دے کر گئی ہے؟ دادا جان میں اس کا لحاظ کر رہا ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، خان نے کہا تو دادا جان نے حیرانگی سے تحریم کی طرف دیکھا۔ ایسا بھی اس نے کیا کہہ دیا خان جو تم اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ دادا جان نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ مجھے دھمکی دے کر گئی ہے، اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو اس کا چچا پھوپھو کو طلاق دے دے گا۔ اتنی ہی ہمت ہے پھوپھو کی اس گھر میں، اتنی سی ہی اہمیت ہے پھوپھو کی اس گھر میں کہ وہ آج کی لڑکی پھوپھو کا گھر خراب کر رہی ہے اور کسی کو پرواہ نہیں، خان نے سرد لہجے میں کہا تو تحریم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے خان کو دیکھا تھا۔ دادا جان یہ آخری بار تھا، اب اگر آپ کے دوست کے گھر والوں نے اب کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو سفیان خان ان لوگوں کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرے گا، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میرا طریقہ کار کیا ہے۔ سفیان نے غصے سے کہا، وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے دادا جان اور تحریم نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ کس سے ہوا ہے تمہارا نکاح؟ ارسم نے خود کو پرسکون کرتے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے پوچھا۔ لڑکے سے ملائکہ نے کہا تو ارسم جو ماتھے پر سخت تیور لیے کھڑا تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے سامنے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہارا نکاح جس لڑکے سے ہوگا وہ میں ہوں، اب آ کے تمہاری مرضی جتنی دیر تم ہاں بولنے میں کرو گی اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، تو اچھی طرح سوچ لو۔ ارسم نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ملائکہ کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کرتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملائکہ نے دروازے کو کھولا لیکن وہ بند تھا۔ اس نے پورے کمرے کو دیکھ لیا لیکن کہیں بھی اسے باہر جانے کا راستہ نظر نہیں آیا تھا، اور دوبارہ آ کر بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ اگر وہ وقت پر گھر نہیں پہنچی تو اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، کیا کروں میں؟ ملائکہ نے ارد گرد دیکھتے سوچا۔ جب اسے شیشے کا گلاس نظر آیا اس نے گلاس پکڑا اور دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی اور ارسم کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگی۔
اسے وہاں کھڑے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن ارسم اندر نہیں آیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ملائکہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس پر گرفت مضبوط کی۔ ارسم جو اپنے دھیان دروازہ کھولے اندر آیا تھا، اور اچانک ملائکہ نے دروازے کے پیچھے سے اس کے سر پر گلاس سے وار کرنا چاہا، لیکن سامنے آئینے میں ارسم اسے دیکھ چکا تھا۔ اس نے ملائکہ کے اسی ہاتھ کو پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ملائکہ کے ہاتھ سے گلاس زمین پر گرے چکناچور ہو گیا تھا۔ مجھے مارنا چاہتی ہو؟ ارسم نے اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے پوچھا۔ ملائکہ ایک دم بوکھلا گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے ساتھ تم مجھ سے بچ کر بھاگ جاؤ گی؟ ارسم نے ملائکہ کی آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا، جس کی زبان پر تو تالا لگ گیا تھا۔ اب جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ارسم نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، ہاں چھوڑو۔ ملائکہ نے غصے میں کہا، نکاح کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ ارسم نے سنجیدگی سے پوچھا، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، اور یہ بات آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ملائکہ نے چیختے ہوئے کہا، آرام سے لڑکی تمہارے پاس ہی کھڑا ہوں، اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ ارسم نے گھوٹے ہوئے کہا، بس بہت باتیں ہوگی، اب کام کی بات کرتے ہیں۔ ارسم نے سرد لہجے میں ملائکہ کے ہاتھ کو چھوڑتے ہوئے کہا، جو لڑکھڑا ارسم سے کچھ قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی، اگر تم نے ابھی نکاح کے لیے ہاں نہیں کی تو دوبارہ میں شام میں یہاں آؤں گا، اور اگر ابھی تم نے مجھ سے نکاح کر لیا تو خود تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا، ارسم نے کہا۔ تو ملائکہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، ملائکہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ بنا نکاح کے سامنے کھڑا انسان اسے یہاں سے کبھی بھی جانے نہیں دے گا۔ ارسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اپنی چادر سے اپنے چہرے کو کور کرو، مولوی صاحب باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارسم نے کہا، آپ کو اتنا یقین تھا کہ میں ہاں کر دوں گی؟ ملائکہ نے دانت پیستے پوچھا، بالکل، مجھے پورا یقین تھا، اب دیر مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ ارسم نے ملائکہ کو بازو سے پکڑتے کہا، اسے وہاں سے باہر لے گیا۔ باہر کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ تھے، ملائکہ نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، بس اسے اتنا یاد تھا کہ اس کا نکاح ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو رہا ہے جس سے وہ جانتی تک نہیں، نہ ہی اسے اس شخص کے نام کا پتہ ہے جس سے اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے جب اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو پہلے تو ملائکہ خاموش ہوئی، پھر اس نے 3 بار قبول کہہ کر خود کو اس شخص کے حوالے کر دیا جس نے اسے اغوا کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا، لیکن آگے کے آثار اسے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ نکاح کے بعد ملائکہ دوبارہ اسی کمرے میں آ گئی تھی۔ ارسم کمرے میں داخل ہوا تو ملائکہ نے جلدی سے کہا کہ اسے گھر جانا ہے۔ ارسم نے آگے بڑھتے اس کا موبائل پکڑا، اس میں اپنا نمبر سیو کر دیا۔ یہ میرا نمبر ہے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر لینا، اور فکر مت کرو، اب میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ ارسم نے موبائل ملائکہ کے آگے کرتے کہا، جتنا پریشان آپ نے کیا ہے وہ بھی کم نہیں۔ ملائکہ نے ارسم کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کے انداز میں پکڑا اور کمرے سے باہر چلے گئی۔ ارسم بھی اس کی بات پر ہلکا سا مسکراتے اس کے پیچھے چلا گیا۔ آپ بھائی کہاں ہیں؟ بسما جب یونٹ سے باہر آئی تو اس نے ارسم کی جگہ وحاج کو دیکھا تو حیرانگی سے پوچھا، تمہارے بھائی نے مجھے بھیجا ہے؟ وحاج نے بسما کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، ارسم بھائی نے؟ بسما نے پوچھا تو وحاج ہنس پڑا، وہ تو کبھی مر کر بھی مجھے کوئی کام نہ کہے، وحاج نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ایسی باتیں نہیں کرتے، بسما نے جلدی سے کہا۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو میں تمہاری کال پر بات کروا دیتا ہوں۔ خان کی مجھے کال آئی تھی، انہوں نے ہی کہا تھا کہ آج میں تمہیں یونٹ سے پک کر کے گھر چھوڑ دوں۔ وحاج نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی بات پر بھروسہ ہے، بھائی نے کہا ہوگا آپ کو، بسما نے جلدی سے کہا۔ وحاج اس کی بات سن کر ہنس پڑا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو بسما اندر بیٹھ گئی۔ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بسما نے وحاج کو دیکھتے کہا، جس نے اسپاٹ میں سر ہلاتے ایک بیکری کے سامنے گاڑی کو روکا، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ وحاج نے کہا، وہ گاڑی سے باہر چلا گیا۔ بسما سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے وحاج پر پڑی نے تو اب غور کیا تھا کہ وحاج نے بھی بلو شرٹ ساتھ بلو جینس پہنی تھی، اور اس کے سوٹ کا کلر بھی ڈارک بلو تھا۔ شرٹ کو کوہنی تک فولڈ کیا اور آنکھوں پر بلیک کلر کے گلاسز لگا۔ اس وقت وہ بسما کو سب سے مختلف ہی لگ رہا تھا۔ بسما ابھی بھی وحاج کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وحاج نے گاڑی میں بیٹھے بسما کو خود کو تکتے پایا تو پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے پوچھا، وہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس سے پہلے بسما کہتی کہ آپ پر یہ رنگ بہت سوٹ کر رہا ہے، یہ کہنے سے پہلے اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ کچھ نہیں، بسما نے مسکراتے ہوئے کہا، پانی کی بوتل پکڑے اسے پینے لگی۔ وحاج نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ بسما نے دوبارہ وحاج کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وحاج نے 1-2 بار اس کی طرف دیکھا جو اپنا پورا دھیان باہر چلتی گاڑیوں کی طرف لگائے بیٹھی تھی، جیسے اس سے ضروری اور کام ہو ہی نہ۔ ڈیڈ
حمزہ بسمہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مان گیا ہے۔ آفاق نے سلطان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا جی حمزہ مانے یا نہ مانے وہ بات کی بات ہے، جب تک اس کے بھائی نہیں مانیں گے اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرحان نے صاف صاف لفظوں میں منع کر دیا ہے کہ وہ اپنی بہن کی شادی حمزہ کے ساتھ کبھی نہیں کرے گا۔ سلطان نے سنجیدگی سے کہا تو آفاق کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا مطلب ہاں نے حمزہ کو منع کر دیا، تو حمزہ کا کیا رد عمل ہے؟ آفاق نے پوچھا، کیونکہ وہ زیادہ گھر پر نہیں ہوتا اس لیے اسے آج ہی اس بارے میں پتہ چلا تھا۔ حمزہ نے بھی منع کر دیا تھا، وہ شاید کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، سلطان نے کہا۔ تو آفاق نے حیرانگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ حمزہ کسی کو پسند کرتا ہے؟ آفاق نے لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، بھائی صاحب نے سرسری سی بات کی تھی۔ آفاق تمہارا کیا خیال ہے اگر میں دادا جان سے تمہاری اور بسمہ کے بارے میں بات کروں تو؟ اگر بسمہ اس گھر میں آ جاتی ہے تو خان سے ہم اپنے مطلب کے بہت سے کام کروا سکتے ہیں۔ خان جانا مانا بزنس مین ہے، ہماری بھی بزنس میں مدد کر سکتا ہے۔ میں وہاں کی بات بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کی عادت کا معلوم ہے، وہ اپنی مرضی کرے گا، میری بات نہیں مانے گا۔ سلطان نے آفاق کو دیکھتے کہا، مجھے بسمہ کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس سے ہمارے بزنس کو کافی فائدہ ہوگا۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ آفاق کے بسمہ کے بارے میں خیالات تبدیل ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں کوئی موقع دے کر تمہاری اور بسمہ کی بات کرتا ہوں، سلطان نے خوشی سے کہا۔ آفاق خاموش ہو گیا تھا، پتہ نہیں وہ کیا سوچا تھا، وہ کیا کرنا چاہتا تھا، یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلنا تھا۔ مس عروہ آج آپ میرے ساتھ چلیں گی، میری ایک میٹنگ ہے۔ سفیان نے عروہ کو دیکھتے کہا، آپ کی میٹنگ زیادہ تر باہر ہی کیوں ہوتی ہے؟ فضول کا خرچہ، آفس میں بھی تو میٹنگز ہو سکتی ہے۔ عروہ نے آخری بات منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کل کا پورا دن عروہ نے گھر جاتے تنہا گزارا تھا اور کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی۔ بلقیس نے زیادہ کچھ نہیں پوچھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ عروہ کی اب تو کمرے میں بند رہنے کی عادت سی بن گئی ہے، لیکن اب وہ کافی حد تک بہتر تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ سفیان نے ناسمجھی سے عروہ کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، چلیے، عروہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو باہر جانے میں مسئلہ ہے یا میرے ساتھ باہر جانے میں مسئلہ ہے؟ سفیان نے اپنے قدم عروہ کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ تو بہت عقل مند ہیں، بہت اچھا اندازہ لگاتے ہیں آپ، عروہ نے کہا۔ تو سفیان مسکرا پڑا۔ مس عروہ، میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہوں، اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا، اور ہو سکتا ہے قسمت میں ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ پوری زندگی کا ایک ساتھ لکھا ہو۔ یہ بات کی بات ہے، ابھی آپ میرے ساتھ چلیے، سفیان نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عروہ کو اس کی بات سمجھ میں تو نہیں آئی تھی، پھر بھی کندھے اچکاتے وہاں سے چلی گئی۔ سفیان عروہ کو ایک ریسٹورنٹ میں لے کر آیا تھا۔ ایک بار وہ سفیان کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں آئے تھے، اس وقت بھی سفیان کی کوئی میٹنگ تھی۔ عروہ سفیان کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور سفیان کے نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ سفیان آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن عروہ لا علم تھے۔ آپ شکل سے بہت شریف لگتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسے ہیں نہیں۔ عروہ نے سفیان کو دیکھتے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتے کہا، آپ بھی میرے ساتھ رہتے ہوئے کافی سمجھدار ہو گئے ہیں مس عروہ۔ سفیان نے کافی کا کپ لبو سے لگاتے ہوئے پوچھا، تو عروہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ جب اس کے کانوں میں جانی پہچانی آوازیں کیسے خان رحمان صاحب نے سفیان کو دیکھتے کہا، لیکن عروہ اور رحمان نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ عروہ نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ رحمان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ مسٹر رحمان، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ سفیان نے رحمان کو دیکھتے پوچھا۔ جی بالکل، میں ٹھیک ہوں، رحمان نے اپنے گھبراہٹ پر قابو پاتے کہا، اور اگر کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھ گیا۔ عروہ بھی سفیان کی دائیں جانب بیٹھ گئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ اس وقت کانپ رہے تھے کہ پانی کا گلاس بھی اسی سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ سفیان کی نظریں عروہ کے ہاتھوں پر جمی تھی۔ رحمان اب کافی حد تک خود کو پرسکون کر چکا تھا اور اب بیٹھا عروہ کے چہرے کے ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا۔ سفیان نے عروہ کے ہاتھ پر اپنا وزنی ہاتھ رکھا، جس نے نظریں اٹھا کر سفیان کی طرف دیکھا، جس نے اسے نظروں سے ریلیکس ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ آپ کی سیکرٹری ہیں؟ رحمان نے عروہ کو دیکھتے پوچھا۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا، تو اب کام کی بات کریں، سفیان نے سنجیدگی سے کہا، تو رحمان نے اسوات میں سہ ہلایا۔ پوری میٹنگ میں عروہ خاموشی سے نظر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی عروہ نے شکر ادا کیا تھا، اب تو ہماری ملاقات ہوتی رہے گی۔ رحمان نے کھڑے ہوتے سفیان سے ہاتھ ملاتے عروہ کو دیکھ کہا، بالکل، اب تو ملاقات کا ہونا بنتا بھی ہے۔ سفیان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو رحمان چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لیے وہاں سے چلا گیا۔ عروہ نے گہرا سانس لیا تھا اور دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ سفیان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یقیناً رحمان صاحب سے آپ کا ڈرنا بھی آپ کا ذاتی معاملہ ہوگا، اس لیے میں آپ سے ڈرنے کی وجہ نہیں پوچھوں گا۔ سفیان نے بھی بڑھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا،
آپ کا تعلق ان صاحب سے صرف بزنس کی حد تک ہے یا یہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں؟ عروہ نے سفیان کو دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی حمزہ کا آفس آنا، عبد الرحمن کا سفیان سے ملنا، ضرور ان دونوں کا خان سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خان حمزہ کا رشتہ دار ہوتا تو عروہ کو بھی معلوم ہوتا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے تو؟ سفیان نے عروہ کی بات اسی کو لٹاتے ہوئے تھوڑا اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ تو ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی، لیکن اگلے ہی پل عروہ نے اپنی نظریں پھیر لی۔ آپ کی میٹنگ ہو گئی تو ہم لوگ چلیے؟ عروہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو سفیان بھی اسباب میں سال ہلائے کھڑا ہو گیا تھا۔ کھڑے ہوتے اس نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے، عروہ کو پہلے چلنے کا اشارہ کیا تو عروہ خاموشی سے چل پڑی۔ وہ پورے راستے سوچتی رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں وہ سب لوگ اس کے سامنے آ رہے ہیں جن سے وہ بھاگ رہی تھی، لیکن اس کا جواب اسے نہیں ملا تھا۔ سفیان نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا، وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سفیان نے عروہ کو اس کے گھر چھوڑ دیا تھا، عروہ نے بھی کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئی۔ بلقیس نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، عروہ کے کمرے میں آئی۔ تم آج جلدی آ گئی؟ بلقیس نے عروہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی زیادہ کام نہیں تھا اس لیے گھر آ گئی، عروہ نے کہتے ہی ٹی وی آن کیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں بہت سے خیالات چل رہے تھے جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ عروہ الماری میں سے کچھ تلاش کرنے لگی جب اس کے کانوں میں جانی پہچانی آواز پڑی۔ اس نے مڑ کر ٹی وی کی طرف دیکھا تو وہاں سفیان خان کا انٹرویو چل رہا تھا، لیکن اس نے غور نہیں کیا۔ اس کی ماں کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے انسان کو کیسے نہ پہچانتی؟ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سامنے بیٹھا انسان سفیان خان ہے۔ امی میں ان کی کمپنی میں کام کرتی ہوں، یہ جانے مانے بزنس مین ہے۔ عروہ نے اپنی ماں کو دیکھتے کہا۔ بلقیس نے بے یقینی سے عروہ کی طرف دیکھا تھا۔ تم ان کی کمپنی میں کام کرتی ہو؟ بلقیس نے عروہ کے پاس آتے حیرانگی سے پوچھا۔ جی امی، یہی میرے باس ہے، عروہ نے عام سے لہجے میں کہا۔ عروہ میری بات سنو، تم یہ نوکری چھوڑ دو، کل سے تم آفس نہیں جاؤ گی، بلقیس نے عروہ کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا روح اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا امی؟ عروہ کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے ناسمجھی سے اپنی ماں کو دیکھتے پوچھا۔ میں نے کہا تم کل سے آفس نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی، بات ختم، بلقیس نے غصے سے کہا، وہاں سے چلے گئی۔ عروہ ابھی بھی حیران کھڑی تھی، آگے مصیبتیں کم تھی جو اب ایک اور نئی مصیبت آ گئی۔ اب وہ اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ وہ اب چاہ کر بھی جاب کو چھوڑ نہیں سکتی، لیکن خان کو دیکھا اس کی ماں پریشان کیوں ہو رہی ہیں، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لو جی، ایک اور پریشانی آ گئی، کیا ضرورت ہے عروہ تجھے بتانے کی اب وہ مجھے آفس جانے نہیں دیں گی، اور سر کو میں نے پیسے واپس کرنے، مجھے لگتا ہے میں نے بہت جلدی پاگل ہو جانا ہے۔ عروہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اسے کہا، اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا، پلیز مجھے جانے دو۔ لڑکی نے گر گڑاتے ہوئے سامنے کھڑے ظالم انسان کے قدموں میں بیٹھتے کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ حمزہ کی سرد آواز نے اس کے آدمیوں پر مقررہ کر دیا تھا۔ سر باقی ساری لڑکیاں اتنا شور نہیں کری جتنا یہ لڑکی کرے، اس کے بعد ایک ہی رٹ ہے کہ اسے چھوڑ دیں۔ لڑکی کے پاس کھڑے آدمی نے حمزہ کو دیکھتے کہا، ان سب لڑکیوں کو صبح تک دوسرے ملک بھجوانا ہے۔ حمزہ نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا، اس سے وہ لڑکی ملائکہ جیسی لگی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا، لیکن اسے لگا جیسے سامنے زمین ملائکہ بیٹھی رو رہی ہے۔ حمزہ آگے بڑھا اور زمین پر گھٹنوں کے بل اس لڑکی کے پاس بیٹھ گیا جو خوف سے تھوڑے پیچھے کو کھسک گئی تھی۔ تمہاری قسمت اچھی ہے تو جو میں تم پر رحم کھا کر تمہیں چھوڑ رہا ہوں، حمزہ نے سنجیدگی سے اس لڑکی کو دیکھتے کہا، جو پہلے تو حمزہ کے چہرے کے نشان کو دیکھا خوف میں مبتلا ہو گئے تھے، پھر حمزہ کی بات سن کر حیران ہوئی۔ اس لڑکی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ صحیح سلامت اس کے گھر تک اسے چھوڑ کر آؤ۔ حمزہ نے وہاں سے کھڑے ہوتے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اس کے آدمیوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن سر، اگر اس لڑکی نے ہمارے بارے میں کسی کو بتا دیا تو، اور آپ کے ڈیڈ بھی غصہ کریں گے اور ہماری جان لے لیں گے۔ اس آدمی کے آگے بڑھتے ہوئے حمزہ کو کہا، یہ میرا حکم ہے، اگر تم لوگوں نے نہ مانا تو ڈیڈ سے پہلے میں تم لوگوں کی جان لے لوں گا۔ حمزہ نے سرخ آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھتے کہا، جی سر، میں اسے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اس آدمی نے جلدی سے کہا، اس لڑکی کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ تمہاری خاطر کیا کچھ کرنا پڑا ہے، اب تو ہر جگہ تم مجھے نظر آتی ہو۔ حمزہ نے ملائکہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اس سے کہا۔ ملائکہ کا خیال آتے ہی اس کے چہرہ پر بہت خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ خان، آج کل تم کیا کر رہے ہو اور کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
تم نے کبھی کسی لڑکی کی اتنی پرواہ نہیں کی جتنی تم اپنی نئی سیکرٹری کی کر رہی ہو۔ ارسم نے ہان کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا، مجھے لگتا ہے تم اپنا کام نہیں کرتے بلکہ مجھ پر نظر رکھتے ہو۔ ہان نے ارسم کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ ایسا ہی سمجھ لو، لیکن مجھے لگتا ہے تم کچھ بڑا کرنے والے ہو جس میں باقی کا تو پتہ نہیں، لیکن زیادہ نقصان اس لڑکی کا ہوگا جس کے قریب تم آج کل رہتے ہو۔ ارسم نے پرسوچ انداز میں کہا، کیونکہ وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ ہان کچھ زیادہ ہی اس لڑکی کی پرواہ کر رہا ہے۔ وہ تو کبھی سیدھے منہ اپنی سیکرٹری سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن اب تو یہ ہان اسے الگ ہی لگ رہا تھا یا خطرناک لگ رہا تھا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ میں اس کا نقصان ہی کروں، فائدہ بھی کر سکتا ہوں، ہان نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ہان، تم نے ایسا کیا کیا جو وہ لڑکی تمہاری سیکرٹری بننے کے لیے تیار ہو گئی؟ وہ لڑکی مجھے باقی سب لڑکیوں سے مختلف لگی۔ میں کسی بھی طرح اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ وہ خود اپنی مرضی سے ابھی تک تمہارے پاس جاب کر رہی ہے۔ ارسم نے کہا تو ہان ہنس پڑا۔ عروہ آصف کی بیٹی ہے، ہان نے کہا تو ارسم جو آرام سے بیٹھا تھا اس کی آنکھیں باہر آ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ آصف کی بیٹی ہے۔ ہان، تم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ ارسم نے پریشانی سے پوچھا۔ اب اسے عروہ کی فکر ہونے لگی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے میں اس کے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ ہان نے پورے اصرار لہجے میں ارسم کو دیکھتے پوچھا۔ کیا مطلب؟ ارسم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھلا میں کیا برا کروں گا؟ ہان نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن اس کے اتنے بڑے انکشاف پر ارسم کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ تم نے اس سے نکاح کر چکے ہو، اتنا سب کچھ ہو گیا، مجھے معلوم نہیں۔ اگر حمزہ اور اس کے باپ کو پتہ چل گیا کہ عروہ ہی آصف کی بیٹی ہے تو وہ لوگ جانتے بھی ہو کیا کریں گے؟ ارسم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پریشانی سے کہا، حمزہ اور رحمان دونوں عروہ کو دیکھ چکے ہیں، اور رحمان سے تو میں نے خود اسے ملوایا ہے۔ ہان نے کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، ہان، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم جانتے بھی ہو کہ تم نے اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، دوسری طرف تم نے اس کے دشمنوں کو بتا بھی دیا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ ارسم نے اس بار غصے سے پوچھا۔ مجھے وہ انسان چاہیے، کسی بھی حال میں جب اس کی بیٹی میرے قبضے میں ہوگی تو وہ ضرور واپس آئے گا، اور مجھے فرق نہیں پڑتا اگر وہ حمزہ یا رحمان کے ہاتھوں ماری بھی جاتی ہے، مجھے بس اس کا باپ کسی بھی حالت میں چاہیے۔ ہان نے کھڑے ہوتے دوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ تم اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو ہان؟ تم ایک لڑکی کا استعمال کرے، اور لڑکی بھی وہ جو تمہاری بیوی ہے، تمہاری عزت ہے، اس کا مطلب تمہیں اس کی عزت کی بے پرواہ نہیں۔ ارسم نے ہان کے سامنے کھڑے ہوتے نفی میں سر ہلاتے پوچھا۔ ہان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، دانت سختی سے بینچے سرخ آنکھوں سے وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ ارسم، تم میرے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو، ہان نے گہرا سانس لیتے کہا۔ میں نے کبھی تمہارے کام میں دخل اندازی نہیں کی ہان، اور نہ ہی کروں گا، لیکن ایک بات تمہیں کہنا چاہوں گا، ایسا نہ ہو بدلے کے چکر میں تم پھر سے کسی اپنے کو کھو دو، اور اس بار اگر تم نے کسی کو بھی کھویا تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے، یاد رکھنا میری بات۔ ارسم نے جھک کر ٹیبل سے اپنے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ ہان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل غصے سے دیوار پر دے مارا۔